مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ مصر سے نکل کر مدین پہنچنا، شعیب علیہ السلام کے گھر پہ پہنچ جانا، سیدہ ہاجرہ سے آپ کی شادی کا ہو جانا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب اپنی گھر والی کو لے کر چلے ہیں تو راستے میں طوفان آیا، بارش آئی، ہوا آئی، اور ادھر درد ذی پیدا ہوا بچے کی پیدائش کا حضرت ہاجرہ کو۔ یہ سب قدرت نے اپنی طرف سے کیا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا مجھے سردی لگتی ہے، تو ایک جگہ روشنی نظر آئی تھی، فرمایا کہ میں جاتا ہوں آگ لاؤں گا یا کوئی راستہ بتانے والا ملے گا۔ جب وہاں پہنچے تو آواز آئی انی انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، یہاں آگ واگ نہیں، میں تیرا پروردگار ہوں۔ فخلانا علیک، جوتا اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ پاک وادی میں موجود ہیں۔ خدا کی دین کی بات ہے، آگ لینے جائے پیغمبری مل جائے۔ تاج نبوت اڑا دیا پروردگار عالم نے، اور ایک ڈیوٹی ذمہ لگا دی۔ تاج نبوت کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اب تخت شہنشاہی پہ بیٹھ جاؤ، کچھ وزراء وزیر مقرر کر لو، اب تم لوگوں سے اچھا کھایا پیا کرو، لوگوں سے اچھا پہنا کرو، تمہاری زندگی لوگوں سے ممتاز ہو، یہ بات نہیں۔ تاج نبوت اڑانے کا یہ مطلب اور یہ مقصد ہوتا ہے کہ اب میرے نام پر مار کھانے کے لیے تیار ہو جا، اب بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں میرے نام پر پتھر کھانے کے لیے تیار ہو جا۔ اور ہر نبی یوں ہی مار کھاتا ہے۔ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنا انبیاء علیہ السلام کا پیشہ ہے۔ چنانچہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات میں آتا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور کے لیے جو کے آٹے کی میں روٹی پکایا کرتی تھی، کبھی چھان کر نہ پکائی۔ آٹے کے اوپر ذرا پھونک مار دیتی تھی، جو گھاس نکل گیا سو نکل گیا، باقی اندر ہی پکا دیا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں زیتون کے تیل کا ڈبہ تھا، ختم ہو چکا تھا، ذرا سی تل چھٹ سی باقی تھی، میں نے گاد میں انگلی ڈال کر جو کی روٹی پہ انگلی پھیر دی، چپڑ دی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے تناول فرمانی شروع کر دی۔ اس کے بعد فرمانے لگے او عائشہ، رب العالمین کی یہاں اس اتنی بڑی نعمت کا بھی حساب ہوگا۔ تو بتانا یہ چاہتا تھا کہ تاج نبوت اڑانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا۔ اب تخت شہنشاہی تمہیں ملے گا، اب دولت کی تم مالک بن جاؤ گے، اب رقبے کے مالک بن جاؤ گے، اب لوگوں کے حکمران بن جاؤ گے، بلکہ نہیں، تاج نبوت صرف اس لیے اڑایا جاتا ہے اب تو تمہارا پکا یہی کام ہوگا، زبان تیری ہوگی، نام میرا ہوگا، پتھر لوگوں کے ہوں گے، مار کھاتے جانا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں آگ لینے کے لیے، آواز آتی ہے انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔ او موسیٰ، اے کلیم اللہ، میری عبادت کرنا، میری عبادت کا لوگوں کو حکم دینا، اسی پہ جمے رہنا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب میں نے تیرا انتخاب کر لیا ہے، میں نے تجھے چھانٹ لیا ہے، میری طرف سے جو وحی آئے اس کو لوگوں تک پہنچانا تیری ذمہ داری ہے۔
سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام شروع کر دیا. ہاتھ میں لکڑی لیے پھرتے ہیں, ہاتھ میں آسا رکھتے ہیں. رب العالمین نے پوچھ لیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, او میرے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ آواز آئی اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. الہی میں تو اس لکڑی سے کبھی پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے. ہر نبی نے بکری چرائی, ہر نبی نے بکریاں چرائی. اس کے بارے میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا, ہر پیغمبر سے اللہ نے بکریاں کیوں چروائیں؟ اس لیے کمزور مخلوق ہے, شرارتی بہت زیادہ ہے. اگر ڈنڈا مار دو تو بکری گئی. بہت ستاتی ہے بکری, کبھی ادھر بھاگ گئی کبھی ادھر بھاگ گئی. اگر غصہ نکالو تو بکری گئی. تو دیکھا ہوگا بکری چرانے والوں کو, ایک تو لمبا ڈنڈا رکھتا ہے پٹے جھاڑنے کے لیے, اور ایک باریک سی قمچی رکھتا ہے اور سی کر کے بکریوں کو چلاتا ہے. تو بکریاں چرانے والے کو صبر آ جاتا ہے, غصہ نہیں رہتا. اس لیے ہر نبی صلی اللہ پاک نے بکریاں چرائی. آج تو ماشاءاللہ مسلمان گوشت کھانے میں تو کہتے ہیں بکری کا گوشت بڑا اچھا ہے, مگر پالنے میں نہیں. علماء حکیموں نے لکھا ہے کہ بکری کے دودھ میں جتنی شفا ہے اتنی کسی جانور کے دودھ میں شفا نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ اس فرعون کے پاس, میرا نام اسے جا کر بتاؤ جو خدا بنا بیٹھا ہے, جو میرے مقابلے میں خدا بن گیا ہے, اور میں نے اس کو اتنی ڈھیل دے رکھی ہے. 400 سال گزر گئے کبھی سر میں درد نہیں ہوا. 400 سال گزر گئے, اتنی لمبی عمریں تھی. آج کل تو تھوڑی سی عمر میں گناہوں کی زیادہ گٹھڑی بن جاتی ہے. شکر ہے زیادہ عمر نہیں ہے. اگر ہماری عمریں 400 سال ہوں, کون سی نیکی کریں گے, کون سی عبادت کریں گے, اور گناہوں کی گٹھڑی وزنی بنے گی. اس وقت بھی جو زیادہ عمر پاتا ہے وہ نیکیاں کم کر پاتا ہے. رات دن برباد ہو رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی, قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور میرے پروردگار میں تیرا نام لے کر اس کے پاس جاؤں گا, فرعون کو تبلیغ کرنے جاؤں گا. میری زبان میں تاثیر پیدا کر دے, میری زبان میں اثر پیدا کر دے. خدا کی قسم نبی اپنے آپ کو کتنا مجبور سمجھتا ہے, زبان کی تاثیر بھی اللہ سے مانگ رہا ہے, اور فرمایا واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گرہ کو کھول دے, میری زبان کو آسان کر دے. یفقہوا قولی, اسے بھی ہدایت کی توفیق دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے. کبھی ہم نے بھی دعا مانگی, الہی وہ زبان دے جس سے مجھے مانگنا آ جائے, جس زبان میں تاثیر ہو, تیرے نام لینے کی توفیق ہو. ہم تو اگر دعا مانگیں گے اولاد کی, کاروبار کی, دولت کی, بیمار ہو جائیں تو تندرستی کی, اور یہ کبھی دعا نہیں مانگنے کی الہی اس آنکھ کو مرتے دم تک قائم رکھیو, محتاج نہ بنائیو. کیوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں میری آنکھ بگڑے گی تھوڑے. ان کانوں کو سلامت رکھنا, ان ہاتھ پاؤں کو سلامت رکھنا, اس زبان کو سلامت رکھنا, کبھی دعا نہیں مانگتا. فرمایا وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون, میرے پروردگار میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا حمایتی بنا دے, میرا وزیر بنا دے.
ہم دونوں جا کر اس کو تبلیغ کریں گے، فرعون کو سمجھائیں گے۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ الہی میری زبان کو اپنی یاد کی کثرت کی توفیق عطا فرما، میری زبان عادی بن جائے تیری یاد کی، رات کو تجھے یاد کروں، دن کو تجھے یاد کروں، صبح و شام تجھے یاد کروں، زبان میری ہو، نام تیرا ہو، دل میرا ہو، یاد تیری ہو، یوں ہی مر جاؤں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے میں گئے تو حکم ملا، دیکھو قربان جاؤں مالک کائنات کی بے نیازی پہ تبلیغ کا طریقہ بھی بتلایا۔ خطبہ حضرات کو قرآن کریم سے سیکھنا چاہیے تبلیغ کرنے کا معیار۔ ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں، اس قسم کے الفاظ بولنے شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ قریب آنے کے بجائے پرے کو بھاگتے ہیں۔ تم نے کئی خطیبوں اور کئی مقررین کو دیکھا ہوگا، او بے ایمانہ، او بے ایمانہ، یہ کوئی تقریر ہے؟ کسی کو مشرک مشرک کہہ کر کے پکارنا بالکل غلط ہے، قرآن کی اصطلاح کے خلاف ہے۔ اوادائی فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، او میرے موسیٰ بڑی نرمی سے بات کرنا، بڑے اخلاق سے بات کرنا، اکڑ سے بات نہیں کرنا۔ اگرچہ حق تمہارے ساتھ ہے، میرا نام تمہارے پاس ہے، میری توحید تمہارے پاس ہے، میرا ذکر تمہارے پاس ہے، لیکن خبردار موسیٰ اکڑ سے بات نہیں۔ اور کہنے والوں کا کیا قصور ہے؟ اب تو تم سننے والوں کا بھی دماغ خراب ہو گیا۔ جب تک کوئی تقریر کرنے والا کسی مخالف کو دو چار گالیاں نہ دے تمہیں مزہ ہی نہیں آتا۔ یوں کہتے ہیں مسئلہ کھلا ہی نہیں۔ خداوند عالم تبلیغ کرا رہے ہیں فرعون کو جو خدا بنا بیٹھا ہے، جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا ہے، اور زبان ہے کلیم اللہ کی اور احکام ہے خدا کے، پھر بھی خدا تبلیغ کا طریقہ بتلا رہا ہے۔ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، میرے موسیٰ بڑی حلیمی سے بات کرنا، بڑے اخلاق سے بات کرنا، بڑے طریقے سے بات کرنا، شاید وہ راہ راست پہ آ جائے۔ قربان جاؤں تیری حلیمی کے میرے پروردگار، جو خدا بنا بیٹھا ہو تو اس کو بھی چاہتا ہے کہ میرے دروازے پہ آ جائے تو میں اسے معاف کروں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرعون کو جا کے سمجھایا، تبلیغ کی، اللہ پاک کی توحید کا مسئلہ سمجھا دیا۔ وہ ایک ہے، وہ حی قیوم ہے، 1 کروڑ روپے ادا کرنے کے بعد ایک سانس کوئی مول خرید نہیں سکتا، ساری حکومت دینے کے بعد اگر کوئی اپیل کرے الہی او اسرائیل یہ میرا تخت شہنشاہی لے لے، مجھے ایک سانس فالتو دے دے، زیادہ لینے دے، قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ کروڑوں روپے کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا، پوری تخت و تاج حکومت کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا۔ جس رب نے یہ نظام بنایا ہوا ہے وہی پروردگار کہتا ہے چلو فرعون کو جا کر ہدایت کرو، بے شک وہ گناہگار ہے، اگر آج بھی میرے دروازے پہ جھک جائے تو میں معاف کر دوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈرتے تھے، بھئی آدمی کا خاصہ ہے، سانپ سے ہر کوئی ڈرتا ہے،
ابھی آپ لوگ سب بیٹھے ہیں نا، اگر ابھی کوئی کہہ دے ہائے سانپ، سارے اٹھ جاؤ گے انشاءاللہ، تشریف لے جاؤ گے باہر۔ قدرت کا نظام ہے، آدمی ڈرتا ہے سانپ سے۔ اب آدائی اے میرے موسیٰ، قال خذها ولا تخف، پکڑی سے اب ڈرنا، پکڑ اس کو، یہ جو تیرا بنایا ہوا، تیری لکڑی کا بنا ہوا سانپ ہے، اس کو پکڑ، ولا تخف، ڈرنا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹنے لگے وہ کاٹ نہ جائے۔ اللہ اللہ اللہ، موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو کپڑے میں لپیٹنے لگے کہ پھر پکڑوں گا۔ اوادائی سنعیدها سیرتها الاولی، گھبرانا، میں اس کو پہلی صورت پہ لے آؤں گا، صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں۔ لکڑی تو میں بناؤں گا، لکڑی سے سانپ میں نے بنایا، سانپ سے لکڑی میں بناؤں گا، صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بظاہر مقابلہ تیرا اور فرعون کا ہے، ذات میری کا مقابلہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ذرا سا ہاتھ لگایا، وہ پھر لکڑی بن گئی۔ اب ایک بات سمجھے آپ، فن والا فن کو سمجھتا ہے، دوسرے کو پتہ نہیں چلتا۔ اب جادوگر جو تھے فرعون کے، انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے بنائے ہوئے سانپ جو تھے وہ سارے کھا گیا، لکڑی تھی، لکڑی کا سانپ ہمارے سامنے بنا، اور سانپ کی پھر لکڑی ہمارے سامنے بنی، تو سمجھ گئے کہ یہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں۔ فرعون کے جادوگر یہ سمجھ گئے کہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں، نبی سے ہے، خدا کے نمائندے سے ہے، ہمارا مقابلہ فن سے نہیں ہے۔ جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جو کام کر رہی ہے۔ اور جب ان کی حق سمجھ میں آ گیا، انہوں نے نہ تو فرعون کا ڈر کیا کہ بادشاہ میں لایا ہے، انعام کا وعدہ کر کے لایا ہے، اگر تم جیت گئے تمہیں بڑا انعام دوں گا، کیونکہ مقابلہ ہوا نا موسیٰ علیہ السلام سے، اگر تم جیت گئے تو تمہیں مقابلہ دوں گا اور ہمیشہ تمہیں بڑا بنا کے رکھوں گا۔ لیکن وہ جادوگر جو فرعون کے ساتھ آئے تھے، جن کا عقیدہ بھی فرعون کے ساتھ تھا، جب انہوں نے مقابلے میں نبوت دیکھی، اللہ کی توحید دیکھی، تو فرعون کا ڈر بھی ان کے دل سے نکل گیا، حالانکہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے مقابلہ کیا تو انعام ملے گا، اور اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے غلام بن گئے تو سزا ملے گی۔ قرآن کریم کہتا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب مقابلے میں اللہ کی توحید کا پیغام رکھا تو وہ سجدے میں گر پڑے، سارے فرعونی جادوگر سجدے میں گر گئے۔ اب فرعون یہ سمجھنے لگا کہ مجھے سجدہ ہو رہا ہے مجھے سجدہ ہو رہا ہے، وہ کہنے لگا تم نے رخ پرلی طرف کر لیے، میں تو ادھر کھڑا ہوں، ادھر آؤ میری طرف سجدہ کرو۔ وہ سجدے میں پڑے پڑے کہنے لگے بہت دنوں گدھے کو سجدہ کیا ہے، آج تو خدا کو سجدہ کر رہے ہیں، آج تو رب العالمین کو سجدہ کر رہے ہیں، آج تو پروردگار عالم کی ذات کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ہم تجھے سجدہ کر رہے ہیں؟ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر۔ کہنے لگا ہاں تمہارا پتہ اب چلا ہے، تم اس کے چیلے ہو، یہ تمہارا استاد ہے، تم اس کے مرید ہو، یہ تمہارا پیر ہے، مجھے یوں ہی لوٹتے رہے ہو، مشورہ کر رکھا ہے، صلاح کر رکھی ہے مجھے ہرانے کی، اس کی جیت کرانے کا تم نے پہلے پروگرام بنا رکھا تھا، اب پتہ چلا ہے تمہاری رلی ملی بھگت ہے،
اب جوش آیا جو بادشاہوں کو آیا کرتا ہے، بادشاہوں کو جو جوش آیا کرتا ہے وہ جوش آیا، کہنے لگا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ کہنے لگا میں تمہیں ابھی مزہ سکھاتا ہوں، اپنے حاکموں اور افسروں کو کہنے لگا ان کا ایک ایک ہاتھ کاٹو، ایک ایک پیر کاٹو، اور اس طرح سے کاٹنا، سجا ہاتھ کاٹو، کھبا پیر کاٹو، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، درختوں پہ لٹکا کر پھانسی لگا دو، کھجور کے درختوں پہ لٹکاؤ، ان کو پھانسی چڑھاؤ، انہوں نے میری خدائی کا کیوں انکار کیا؟ اللہ کی توحید جب کسی کے دل میں بس جاتی ہے، اللہ کا ایک ہونا، اس کا پروردگار ہونا، اس کا معبود ہونا، ذرے ذرے کا اس کو مالک سمجھنا، قطرے قطرے کا وہ مالک ہے، پتے پتے کا وہ مالک ہے، ذرے ذرے کا وہ مالک ہے، علی کل شیء قدیر اس کی ذات ہے، جب یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے پھر قیمہ بن سکتا ہے، ایمان نہیں جا سکتا۔ فرعون نے دھمکی دی، کہنے لگا ابھی تمہیں مزہ سکھاتا ہوں، ہاتھ کاٹو ان کے، پیر کاٹو ان کے، ان کو پھانسی لگاؤ، چڑھاؤ ان کو پھانسی۔ مگر وہ کہنے لگے پرواہ نہیں، اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ۔ کہنے لگے او پاگل، او گدھے کہیں کے، جو ہم سے یہ مقابلہ کرنے والی خطا ہو گئی نا، ہم نے حق کا مقابلہ کیا، ہم نے نبی کا مقابلہ کیا، ہم نے کلام الہی کا مقابلہ کیا، یہی گناہ معاف ہو جائے تو بڑی بات ہے، تو ہاتھ پیر نہیں ہماری جان کا قیمہ بنا سکتا ہے، ہم اپنے ایمان سے نہیں پھریں گے، ہماری طرف سے تجھے اجازت ہے، جو چاہے سو کر۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فقرنا فاقض ما انت قاض إلا ما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ کہنے لگے ہم نے دنیا کی زندگی کو دیکھ لیا، یہ فانی ہے، یہ آسمان فانی، یہ زمین فانی، یہ کائنات فانی، یہ تمام کا تمام نظام فانی، ہم بھی فانی، تو بھی فانی، اس لیے ہم سے جو مقابلے والی غلطی ہوئی، جو خطا ہو گئی، اگر کوئی سختی کرنے والا افسر، سختی کرنے والا وڈیرا، ذمہ دار اگر کوئی شرک کرائے، لعنت پہ مجبور کرے، سر کٹا دو، خدا کی ذات میں شریک نہ کرے۔ سارا قرآن یہی دعوت دے رہا ہے، اور سبحان اللہ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پیچھے سوار ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کتنا خوش نصیب جوان ہوگا جو پیغمبر کی سواری پہ سوار ہوا۔ آج صحابہ کرام کی بھی کوئی قدر نہیں، جانتے ہی نہیں صحابہ کرام کے مقام کو، کتنا بڑا صحابہ کا مقام ہے۔ میں تمہیں اشارہ کرتا جاؤں اور بتا دوں کہ نبی کے صحابہ کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ زمین کے، ساری زمین کے جتنے ذرے ہیں اتنے ولی ہوں، ساری کائنات اور زمین پہ جتنے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے جتنے سنگریزے ہیں اتنے ولی ہوں۔ سمجھو میری بات، ساری دنیا کی زمین کے جتنے ذرے ہیں اتنے ولی ہوں، پہاڑوں کی جتنی کنکریاں ہوں اتنے ولی ہوں، سمندر کے جتنے قطرے ہوں اتنے ولی ہوں، درختوں کے جتنے پتے ہوں اتنے ولی ہوں، ان تمام کو اکٹھا کرو
ان تمام کو جمع کرو، ساری زمین کے ذرات جتنے ولی بناؤ، پہاڑوں کے سنگریزوں جتنے ولی بناؤ، درویش قلندر بناؤ، سمندر اور دریاؤں اور نہروں کا جتنا پانی ہے اس کے قطرے بناؤ، پھر قطروں کے ولی بناؤ، درختوں کے جتنے پتے ہیں اتنے ولی بناؤ، اور ان سارے ولیوں کو اکٹھا کرو، جمع کرو۔ خدا کی قسم ابو بکر صدیق کے پیر سے اڑی ہوئی خاک کے مقابلے میں نہیں آ۔ تمہیں کیا پتا ہے صحابہ کون ہے؟ تم نے تو جہاں کالا جھنڈا لگا ہوا دیکھا ہے، سبحان اللہ، وہ اللہ والے دی کسی دی جا بڑی پئی ہے، باوے اندر کھوتا ڈبا پہ آؤ۔ اگر کسی اللہ والے کی بھی قبر ہے پھر قبر ہی ہے نا۔ چلو درویش کی قبر ہے، قلندر کی قبر ہے، ولی کی قبر ہے، غوث کی قبر ہے، ابدال کی قبر ہے، اللہ والے کی قبر ہے، تو قبر نا۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو قبر سے منتیں مانگتا ہے، مرے ہوئے سے مانگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے ان جادوگروں نے زندہ خدا نہ مانا، تم مرے ہوئے کو مانتے ہو۔ جس کو تم نے خود دفن کیا، پہلے زمین کے اندر دفن کیا، ہزاروں لاکھوں من مٹی ڈالی، پھر اس کے اوپر پکی قبر بنائی، پھر اس کے اوپر گنبد بنایا، تم نے اتنا نیچے ولی کو پہنچا رکھا ہے، پھر بھی وہ تمہاری سن رہا ہے، تم اس کی سن رہے ہو۔ اللہ کے قرآن سے پوچھو، میری بات نہیں۔ 22واں پارہ ہے، فرمایا ان تسمعوا الا يسمعوا دعاءکم، یہ جتنے بھی قبروں میں پڑے ہیں، جتنے بھی مزاروں میں تمہاری دعائیں، تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔ تم وہاں جاؤ، کوئی منع نہیں کرتا، وہاں جا کر دعا پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قل هو اللہ شریف پڑھو، سورت فاتحہ پڑھو، یہ پڑھ کر دعا مانگو، الہی جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل سے میں اس اللہ والے کی روح کو بخشتا ہوں اور تیرے دربار میں التجا کرتا ہوں، یہ تیرا نیک بندہ تھا، مجھے بھی اس کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کون منع کرتا ہے؟ اور پھر میں ایک بات کہتا ہوں، تم ان پرائے لوگوں کو تو ولی مانتے ہو، پتہ نہیں وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے کہ نہیں، پتہ نہیں وہ روزے بھی رکھتے تھے کہ نہیں، پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا اپنی زندگی میں کارنامے کیے۔ تیری ماں کے ولی ہونے میں شک ہے؟ جس نے تجھے حلال کا جنا دودھ پلایا، تجھے سر پہ اٹھائے پھری، تجھ سے تیرے نزدیک سب سے بڑا مقام ولایت کا ماں کے لیے ہے، یا اس کے بعد باپ کا درجہ؟ کبھی ماں باپ کی قبر پہ تو نہیں جاتا، سال بھر میں ایک دفعہ جائے گا، وہ بھی مسور کی دال لے کر، بھاوے سردی ہو بھاوے گرمی ہو، مسور کی دال، موری کی دال نال لے کے جائے گا۔ کھجور کے پتے، جامن کے پتے، موری دی دال، چاولا دا ٹوٹا، یہ لے کے 10 محرم کو جا کے قبر پہ پھینک کے آئے گا۔ لو، ماں کا بھی حق ادا ہو گیا، باپ کا بھی حق ادا ہو گیا۔ کس نے تجھے یہ تعلیم دی؟ کس نے تجھے بتلایا یہ طریقہ کار؟ قبرستان میں بیٹھ کر کھانے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بقول تمہارے، اگر مردے تمہارے سامنے ہیں، مردوں کو دکھا دکھا کے کھاتے ہو۔ فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مُسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ۔ من قطمیر کے لفظ ہیں،
ابھی رمضان شریف میں انشاءاللہ کھجوریں کھایا کرو گے نا، کھجور کی گٹھلی نکالنا، کھجور کی گٹھلی پہ یوں لمبا ایک سوراخ سا بنا ہوا ہے اور اس سوراخ میں ذرا سی جھلی سی ہوتی ہے، پوری کھجور کی گٹھلی پہ یوں نالی سی بنی ہوئی ہے، اس نالی کے اندر ایک ذرا سی جھلی سی نکلے گی باریک. خدا کہتا ہے او میرے بندو تیرے معاملے میں کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی درویش، کوئی قلندر من قطمیر، اس کھجور کی گٹھلی کے اندر سے جو تنکا نکلتا ہے اتنا بھی تیرا مالک نہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے وہ فرعون کے جو جادوگر تھے اور کہنے لگے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، ہم تو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے. اور فوراً ان کو اس غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم نے نبی کا مقابلہ کیا ہے، رسیوں کے سانپ بنائے تھے، یہ بڑا گناہ ہو گیا ہم سے، اللہ معاف کر دے. ہر وقت دعا مانگتے تھے، روئے ہیں الہی ہمارا یہ گناہ معاف کر دے. ایمانداری سے سوچو، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کبھی ہم بھی روئے؟ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، سنتوں کے مقابلے میں ہم نے ہزاروں بدعتیں بنا رکھی ہیں، ہزاروں رسم بنا رکھی ہیں. کبھی ہم نے بھی سوچا کہ دین کا مقابلہ ہو گیا ہے، اللہ ہماری اس خطا کو معاف کر دے، نہ معلوم کیا بنے گی. فرمایا انہو من یات ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا، جن کو جہنم ملے گا وہاں نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی. قرآن کریم کے اندر آتا ہے انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، ایک ایک انگارہ جہنم کا اتنا بڑا ہوگا جیسے اونٹ کھڑا ہوتا ہے. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی کا بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا پھول کر سوج کر ہو جائے گا اور اتنی رات بہے گی، اتنی پیپ بہے گی کہ سمندر دریا بہ جائے. خدا بند عالم نے جب فرعون کو پکڑا ہے، اللہ اکبر، مرتے ہوئے خدا کو تسلیم کرتا ہے. قرآن کریم میں ہے اللہ پاک نے جب ہر طرح سے ہدایت کے راستے بند کر دیے، بڑا سمجھایا، نہ ماننا. گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا، حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت دے دی. سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے، کتنا بڑا بے نیاز ہے. گھر والی ہو نوح علیہ السلام کی، نبی کی گھر والی جہنم کا ایندھن بن گئی، اور فرعون جیسے اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے کی بیوی آسیہ جنت کی ٹھیکیدار بن گئی. ایمان کی بات ہے، ایمان کی اور یقین کی. گھر والی ہو نبی کی، انگارے جہنم کے، گھر والی فرعون کی، پھول جنت کا. قرآن میں خدا نے تعریف کی حضرت آسیہ، ڈرا کر اس کی بے نیازی سے، نہ معلوم میرا تیرا کدھر نمبر لگ جائے گا. ڈرا کر اس کی قہاری سے، اس کی بے نیازی سے خوف کھایا کر، نہ معلوم کس حالت میں موت آئے گی اور کس حالت میں اپنے آپ کو ہم دنیا سے رخصت کریں گے. آیا ہے فرعون کا وقت. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر تشریف لے گئے، دریا نے سڑکیں بنا کر دی، پار اتر گئے. فرعون آیا دریائے نیل پہ، بیچ میں جانے لگا، چلا گیا، حتی اذا ادرکہ الغرق. اللہ 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 اللہ. حتی اذا ادرکہ الغرق، لگا ایک غوطہ. وہ جو سڑکیں بنی ہوئی تھی نا،
اللہ نے بنائی تو تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، پیچھے پیچھے یہ بھی چل رہا تھا، لوگوں کو کہنے لگا دیکھا یہ سڑکیں میں نے بنائی ہیں، میں خدا ہوں نا، پانی میں سڑکیں بنا دی۔ اللہ میں نے فرمایا تو آگے تو آ ذرا، بس آگے کو آیا نا، اللہ پاک نے حکم دے دیا پانی مل جا، سڑکیں ختم ہو گئی، ایک غوطہ کھایا نیچے گیا، لگانا زبردست غوطہ، پھر اوپر آیا، کہنے لگا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ یا اللہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں، وانا من المسلمین میں مسلمان بنتا ہوں، یا اللہ مر گیا مر گیا مر گیا۔ اللہ میاں نے آواز دی جبریل اس کے منہ میں گارا ٹھونس دے، کیچڑ اس کے منہ میں ڈال دے، یہ ظالم اتنی عاجزی نہ کرے میرا دریائے کرم جوش میں نہ آ جائے۔ اس نے میرے کلیم کو بڑا ستایا، میرے موسیٰ کو بڑا پریشان کیا ہے، اب لگ گیا عاجزی کرنے، ایک غوطہ کھاتے ہی خدا یاد آ گیا۔ آج کل ہم لوگ بھی نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ قرآن کی تلاوت کریں گے، نہ قبر کا یقین، نہ حشر کا یقین، اور جب کسی کی موت پہ اکٹھے ہو جائیں، ہاں بھائی یہ سانس آیا آیا نہ آیا نہ آیا، اور کہتا تو ہے بدبخت اس پر یقین تو کر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو دائمی بنانے کے لیے شرک کی لعنت سے دور رہیں گے جب بات بنے گی، اور مرتے وقت خدا کو پکارنے سے کیا بنتا ہے، ساری زندگی اسے ہی پکار۔ اور دیکھو خدا منع نہیں کرتا، اپنی ماں کی قبر پہ روزانہ صبح کو جایا کر۔ بے شمار لوگ ہیں ملک میں ایسے جن کا یہ پروگرام ہے، جو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے ماں باپ کی قبر پہ پہلے چکر لگا کے آتے ہیں، ناشتہ بعد میں آ کے کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بھائی کی، برادری کی، خاندان کی قبر پر زیارت کے لیے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ پڑھ کر، اور نہیں تو 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کے بخش دیتے ہیں۔ اور ہم پر اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو کبھی جاتے ہی نہیں، کبھی نہیں جائیں گے جب تک دوسرا مردہ تیار نہ ہو جائے۔ خداوند عالم نے ہمیں یہ واقعات اس لیے بتائے، اس لیے سمجھائے کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی بھی کرو اور مسلک حقہ پر قائم رہتے رہتے دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔